بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ الفاظ قرآن کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ اس آیت میں لفظ قل اور اعوذ پر گزشتہ 2 ویڈیوز میں بات ہو چکی، اور بازیر بھی جو ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت بات ہو چکی تھی، اور جو لفظ ربی ہے اس پر الحمدللہ رب العالمین آیت کے تحت بات ہو چکی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم الناس پر بات کریں گے اور اس کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق ملاحظہ کریں گے۔ الناس کا لغوی مطلب ہے لوگ، کئی سارے انسان۔ یہ انسان کی جمع ہے۔ الناس اصل میں تھا الاناسو، پھر اس کو کثرت استعمال کی وجہ سے قد افلح والی تعلیل کے تحت الاناسو کر دیا گیا۔ جس طرح قد افلح کو قد افلح کر سکتے ہیں، اور اردو میں اس قاعدے کا نام اخفاء الف ہے، اسی طرح الاناسو کو الاناسو کر دیا گیا۔ اب لام پر پیش اور نون کے اوپر زبر، تو یہاں ادغام کیا گیا لام کو نون کر کے اور ساکن کر کے، اور اسے الناس کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی ایک تحقیق بتائی جاتی ہے، اور اس میں یہ بھی قول ہے کہ یہ الاناسو نہیں تھا، یہ الناس ہی ہے۔ بہرحال صرفی تحقیق کے مطابق مصدر، مشتق اور جامد میں سے یہ لفظ جامد ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں سے کیا ہے، اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کہ انسان کی جمع ہے، دونوں رائے کے مطابق الناس انسان کی جمع ہے، لیکن ایک رائے کے مطابق انسان جو ہے اس کے اندر حروف اصلی ہے حمزہ، نون اور سین، تو اس اعتبار سے الناس محموز الفا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے، جس کی تائید کچھ روایات سے بھی ہوتی ہے، کہ یہ نسیان سے ہے، انسان جو ہے یہ نسیان سے ہے، تو اس کے حروف اصلی ہیں نون، سین، یا، تو اس لحاظ سے اس 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے۔ یعنی الانسان اصل میں تھا الانسیان، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اس کی تصغیر بنتی ہے تو اس کے اندر دوسری والی جو یا ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور تصغیر میں اصلی حروف آ جاتے ہیں۔ تو اب جب کہ یہ اصل میں تھا الانسیان، اور جسے کثرت استعمال کی وجہ سے الانسان کر دیا گیا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محموز الفا ہے، ان کے نزدیک الانسیان بر وزن الفعلیان ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناقص یائی ہے، ان کے نزدیک الانسیان الافعلان کے وزن پر ہے۔ نحوی تحقیق کے مطابق الناس اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، معرفہ اور نکرہ میں سے معرفہ ہے، معرف باللام ہے، مذکر اور مؤنث میں سے یہ لفظ مذکر ہے۔ کہا جاتا ہے جاءنی الناس، میرے پاس لوگ آئے، اور کبھی یوں بھی کہا جاتا ہے جاءتنی الناس، میرے پاس لوگ آئے۔ تو اس صورت میں یہ چونکہ جمع مکسر ہے جو کہ مؤنث کا حکم رکھتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے فعل کو مؤنث بھی لے آتے ہیں۔ بہرحال، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ لفظ جمع ہے انسان کی، اور جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر، جمع سالم، تو یہ جمع مکسر ہے، اور جمع کی عدد کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت، تو الناس جمع کثرت ہے۔ متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ اس میں متمکن ہے، پھر اس کی 16 اقسام میں سے تیسری قسم جمع مکسر منصرف ہے، اور معمولات کی 3 قسموں مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے مجرور بحرف جر ہے۔ تو یہ تھی اس لفظ کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس سلسلے کے اعتبار سے اور بھی کوئی مفید تجویز اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ نیچے تبصرہ خانے میں دے سکتے ہیں۔